اپنے ڈالی ہوئی تھی، یہ جب آپ نے بیت اللہ کو سامنے دیکھ لینا ہے، اب تلبیہ ختم ہے۔ جو تلبیہ ہم میقات سے پڑھنا شروع کیا تھا، اب وہ تلبیہ ختم ہے۔ اب پھر بیت اللہ کے صحن میں جائیں تو کعبۃ اللہ کو دیکھ کے وہ دعا ہے، اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما، اے اللہ اس گھر کی عزت، اس کے شرف اور اس کی کرامت میں اور اضافہ فرما۔ عمومی طور پہ یہ بات سننے میں آئی ہے، لوگ کہتے ہیں پہلی نظر میں جو دعا کریں قبول ہوتی ہے، تو پھر وہاں کہتے ہیں یا اللہ میری ساری دعائیں قبول کرنا۔ بھائی پہلے ہی ہماری نیت ہونی چاہیے، ہم اللہ کے در پہ آئے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہماری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ جہاں پہ کچھ مقام ایسے ہیں، میں آپ کو عرض کروں گا، وہاں اللہ دعا کو رد نہیں کرتے۔ اب یہ عمرے کے لیے جب آپ نے طواف کرنا ہے، اس طواف کو کہتے ہیں طواف قدوم۔ کیا کہتے ہیں؟ طواف قدوم۔ یہ پہلا عمرے کا احرام، یہاں آ کے آپ نے اپنے کندھے کو اس طرح ننگا کر لینا ہے۔ یہ عمرے کے طواف میں آپ نے کرنا ہے کہ اپنے کندھے کو ننگا کر لینا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تھے نا، تو آپ اس طرح طواف فرما رہے تھے تو صحابہ بھی، مدینے کے بخار نے کمزوری پیدا کرتی تھی، کفار نے تانا مارا، مدینے کے بخار نے ان کے کندھوں کو جھکا دیا ہے، تو نبی کریم نے فرمایا اپنا کندھا ننگا کرو، پکڑ کے چلو۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا۔ اب جب یہ طواف کرنا ہے، اسے طواف قدوم کہتے ہیں، اور اس طواف کے پہلے 3 چکر جو ہے رمل کرنا ہے۔ رمل یہ ہوتا ہے کندھا ننگا، اور یہ رمل کرنا ہے۔ طواف شروع کہاں سے کرنا ہے؟ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک کا نام ہے حجر اسود، وہاں پہ حجر اسود نصب ہے، یہ جنت کا پتھر ہے جو اللہ نے جنت سے بھیجا۔ جو شخص اس پتھر کو ایمان اور یقین کے ساتھ بوسہ دے گا، قیامت کے دن اللہ اسے زبان اور ہونٹ دے گا، اس بندے کے متعلق اللہ کے سفارش کرے۔ اور اس کو چومنے کے 4 طریقے ہیں۔ ہونٹوں سے چومنا، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چومنا، چھڑی لگا کے چھڑی کو چومنا،